بہت شکریہ. میرے لیے بہت عزت کا مقام ہے آج مجھے مدعو کیا گیا. اس شکریہ کے ساتھ کچھ گزارشات میں آپ کی اجازت سے پریزیڈیم جناب حمزہ شہباز شریف صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، جناب سعد رفیق صاحب، احمد بلال محبوب صاحب، تارڑ صاحب، آپ سب کی اجازت سے کچھ گزارشات میں پیش کرنا چاہوں گا. آج کا پرمسرت دن ہم 3 سالگرہوں کی نسبت سے منا رہے ہیں اور حضرت قائد اعظم کی سالگرہ ظاہر ہے ہمارے لیے مسرت کا باعث بھی ہے اور یاد دہانی کا باعث بھی ہے. آج جو گزارشات میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا محور حضرت قائد اعظم، بابائے قوم اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے افکار کے ارد گرد ہوگا. اور یہ ضرورت ہے ہمیں ہر نسل کو ہر دور میں کہ ہم ان افکار کا، اس زندگی کا جس کے باعث پاکستان بنا، اس کا اعادہ کریں، اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہیں. میں شروع کرنا چاہوں گا قائد اعظم کی اس تقریر سے جو انہوں نے بطور سربراہ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی، پاکستان کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے سربراہ کے طور پہ 11 اگست 1947 کو کی. یہ تقریر میں سمجھتا ہوں اس جماعت کا، پاکستان کا منشور ہے اور ہمیشہ منشور رہنا چاہیے. چند جملے اس تقریر سے اگر اجازت ہو تو میں پڑھنا چاہوں گا. قائد اعظم نے فرمایا، اور وہ گفتگو انگریزی میں ہی کیا کرتے تھے، میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. The first and foremost thing that I would like to emphasize is this. Remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. کہ آپ اب ایک خود مختار پارلیمنٹ ہیں اور آپ کے پاس ہر وہ طاقت موجود ہے جس کی ضرورت ہے ملک اور قوم کو آگے بڑھنے کے لیے. یہ قائد اعظم کا پہلا ایک ان کے ارشادات میں پہلا ارشاد یہ تھا کہ پارلیمان کی جو ساورینٹی ہے، پارلیمان کی جو طاقت ہے، اس کو پہچانیے، اس پر کسی صورت گزن نہ آنے دیجیے. اور ہم نے دیکھا ہماری تاریخ جو اب 74 سالوں پر مبنی ہے، اس میں پارلیمان پر بار بار حملے ہوئے، پارلیمان اور ووٹ کی عزت کو بار بار پامال کیا گیا. اس لیے جو آپ کا آج نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا بنیادی نعرہ بھی ہے اور ہمارا بنیادی موقف بھی ہے اور قائد اعظم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. جی جی پارلیمان کی عزت اور طاقت آپ کی آسانی پیدا کر. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ مہربانی کر کے سلمان اکرم راجہ صاحب کا خطاب سنیں. اس دوران میں نعرے سے گریز کریں، بس کرو، اور مہربانی کر کے ان کی بات سنیں. ان کی مہربانی ہے کہ یہ تشریف لائے ہیں، ہمیں غور سے ان کی بات سننی ہے، اس کے بعد نعرے بازی کریں. بہت شکریہ. پارلیمان کی عزت کا ذکر کرنے کے بعد اگلی بات جو حضرت قائد اعظم نے کی وہ یوں ہے. The first observation that I would like to make is this. You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. کہ کسی بھی حکومت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نظم و نسق پیدا کرے، کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو تاکہ لوگوں کی جان، مال اور دینی اور مذہبی جو اقدار ہیں، جو ان کا ایمان ہے، اس کا تحفظ ہو سکے. یہ حضرت قائد اعظم کے نزدیک کسی بھی حکومت کا پہلا فریضہ ہے. آج جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور سانحہ سیالکوٹ کے بعد جب ہم اپنی اجتماعی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں.
ہم نے قائد اعظم کی اس پہلی ذمہ داری کو جو انہوں نے ہمیں سونپی تھی کیا پورا کر دیا ہے؟ کیا آج اس ملک میں وہ نظم موجود ہے جس کے باوصف جان، مال اور عقیدہ جو ہے وہ محفوظ ہو؟ ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے ہمیں کہ جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا وہ کیوں ہوا۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے کوئی لوگ تھے، وہ ہم میں سے ہی تھے، وہ ہمارے ہی بھائی تھے، ہمارے ہی خاندانوں کے اور برادریوں کے لوگ تھے۔ اس وقت جو اس ملک کا ذہن ہے اور جو ذہن کی ترتیب ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ فکر و عمل کی تہذیب کرے، اس کو ترتیب دے۔ سیاست صرف ہجوم کا نام نہیں ہے، سیاست صرف نعرہ بازی کا نام نہیں ہے، سیاست ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کی جانب بڑھنے کا نام ہے۔ سیاست میری نظر میں ایک فریضہ ہے، ایک ایسا فرض ہے، ایک فرض کفایہ ہے جس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، اس ملک میں بہت یہ ایک عام رواج ہو چکا کہ سیاستدان کو برا کہو، جمہوریت کو برا کہو۔ یہی وہ زہر ہلال ہے جس نے ہمارے ملک کی بنیادوں کو ہمیشہ ہلا کے رکھا ہے۔ سیاست ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں ہم ایک نظم اجتماعی پیدا کر سکتے ہیں، اور مسلم لیگ جیسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ممبران اور قوم کی رہنمائی کریں۔ اب جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا، تھوڑا سا اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ایک بات جو سامنے آتی ہے ذہن کے انتشار کے حوالے سے وہ یہ ہے، اور وہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ بطور ریاست ہم نے ذہن کی نشو و نما کے لیے کیا صحیح کی ہے؟ کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ دین کے نام پر اس طرح بپھر گئے کہ ایک اندوہناک سانحہ جس نے تمام دنیا میں ہمیں شرمسار کیا رونما ہوا؟ ان 74 سالوں میں ہم نے وہ کیا تعلیم دی ہے ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری سڑکوں پہ، ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں ہم نے کیا سبق پڑھایا ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد 400-500 مزدور جو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے مینیجر پر دھاوا بولا اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میرے نزدیک پہلا جو فرض اب ہم پہ عائد ہوتا ہے ذہن کی ترویج اور ذہن کی نشو و نما کے حوالے سے، وہ تعلیم کے فروغ کا ہے۔ اور کون سی تعلیم، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ تعلیم کا مطلب صرف پڑھ لینا، لکھ لینا نہیں ہے۔ لکھنے اور پڑھنے والے تو غیظ اور غضب اور نفرت بھی لکھتے اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ہمیں وہ تعلیم دینا ہے جس میں شستگی ہو، جس میں پیار ہو، جس میں نظم ہو، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا بھی ہے، اور جو ہماری روایات ہیں، ہماری دینی روایات ہیں، ہماری فکری روایات ہیں، ان سے ہمیں طاقت لینا ہے۔ اور میرے سامنے ایک مضمون میرے ذہن میں اس وقت ابھرتا ہے۔ 2016 میں لنڈن اکانومسٹ نے ایک مضمون لکھا تھا، ریولوشن ان دا پنجاب۔ یہ لنڈن اکانومسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اسکولوں میں اور پنجاب کے اسکولوں میں، پاکستانی بالخصوص پنجاب کے اسکولوں میں ایک انقلاب برپا ہے، ایک تعلیمی انقلاب برپا ہے۔ اور اس وقت کی جو حکومت تھی، ظاہر ہے سہرا اس حکومت کے سر جاتا ہے، لیکن کیا وہ انقلاب قائم رہ سکا؟ اور بہت سے معاملات کی طرح ہم نے دیکھا سیاست حاوی ہوئی، سیاست کو کھیل سمجھنے والے حاوی ہوئے، اور ایک انتشار کی صورت میں اس ملک میں ایک نیا دور شروع ہو گیا جس انتشار سے ہم آج بھی گزر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اب اعادہ کرنا ہے کہ جس تعلیمی انقلاب کی طرف ہم نے قدم بڑھایا تھا، اس تعلیمی انقلاب کو ہمیں جاری رکھنا ہے، اور اس انقلاب کی بنیاد جو ہے وہ ہم نے روشن خیالی پر رکھنی ہے۔ ایک ایسی روشن خیالی جو تمام عالم کو اور تمام عالم میں بسنے والے تمام لوگوں کو ایک کنبہ سمجھے۔ ہم بالکل مسلمان ہیں، اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے، لیکن یہ ملک ایک یک رنگ ملک نہیں ہے، یہ دنیا یک رنگ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، دنیا میں عقیدوں کی تفریق بھی ہے، دنیا میں نسلوں کی تفریق بھی ہے، لیکن ہم سب پھر بھی ایک انسانیت کا ایک کنبہ ہیں۔ اور یہ تعلیم ہے جو ہمیں اپنے اسکولوں میں دینی ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں ایک منظم قوم کو کھڑا کرنا ہے، تاکہ آئندہ کبھی وہ واقعہ نہ ہو جو ہوا اور جس کے سائے میں، جس کی شرم میں آج ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اور دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہم ایک تہذیب یافتہ پڑھی لکھی قوم ہے، اور ہمارا مستقبل تعلیم اور تہذیب پر مبنی ہوگا۔
یہاں اگر میں کچھ حضرت علامہ اقبال کے افکار یاد دلاتا چلوں، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا جب وہ پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے، جب وہ ہمیں تلقین کر رہے تھے کہ آگے بڑھو اور ایک نئے معاشرے اور نئی مملکت کی بنیاد ڈالو، تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ میرے سامنے علامہ کی ایک مختصر نظم ہے، اگر اجازت ہو تو چند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا۔ نظم کا عنوان ہے علم اور دین۔ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم۔ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ اب غور کیجئے علامہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ جنون بہت اچھی چیز ہے، عشق، والہانہ عشق کسی مقصد کے حصول کے لیے بہت برتر چیز ہے، لیکن ان سب کی بنیاد اس علم پہ ہونا چاہیے جس میں کم بصری ہم کنار نہیں، جو کوتاہ نظر نہیں، جو دنیا کو، پوری دنیا سے بغل گوش ہونے کی طاقت رکھتا ہے، پوری دنیا کو اپنا سمجھتا ہے۔ ہمیں وہ علم چاہیے، اور جب وہ علم ہمیں ملے گا تو تجلیات کلیم، وہ تجلی جو حضرت موسیٰ نے دیکھی تھی، وہ ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ معاشی ناہمواری بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس افراتفری کی جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد۔ یہ بالکل ایک مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو تفریق پر، اونچ نیچ پر اور ایک طرح کی انیکوالٹی پر، جس میں لوگوں کو نظر آئے کہ ایک طرف فاقہ کشی ہے اور دوسری طرف دولت کی بے پناہ فراوانی ہے، اس معاشرے میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے میں غم بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا، ذہنی افراتفری بھی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں بطور ایک سیاسی جماعت آپ کو اور ہمیں بطور قوم یہ صحیح کرنی ہے کہ اس ملک میں جو معاشی ناہمواری ہے، جو انسان کو ایک درجے پہ انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کو ہم ختم کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ یہاں پھر میں علامہ کا سہارا لوں گا، اور علامہ کا ایک شعر میرے سامنے ہے، بلکہ دو اگر اجازت ہو۔ پہلے تو علامہ نے ہمیں یاد دلایا ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ 1930 میں وہ لکھ رہے تھے، لیکن معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی بندہ مزدور کے اوقات بہت تلخ ہیں، اور ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے ہم اس ملک میں اس تلخی میں کچھ کمی لائیں، کیسے ہم مزدور کا ہاتھ پکڑیں، محنت کش کا ہاتھ پکڑیں، اس کے پسینے کو ہم سونا سمجھیں۔ اور علامہ نے پھر فرمایا، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین این است و بس۔ کہ انسان اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، شریعت کا مقصد یہی ہے اور صرف یہی ہے۔ ہمیں علامہ کی اس بات کو بھی پہلو سے باندھنا ہوگا اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ علامہ نے پھر فرمایا، جو حرف کل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ قل الاف، کہہ دو ان سے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ غریبوں پر خرچ کریں۔ ہمیں ان اصولوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ آج وہ ایک میں سمجھتا ہوں دن ہے جب ہمیں علامہ کے افکار، قائد کی زندگی، ان پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، اور یہ موقع بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اور ان کو لے کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو بطور سیاست، بطور ریاست میں سمجھتا ہوں ہم سرخرو ہوں گے، اور صرف خواص نہیں بلکہ عوام اور وہ جن کا پسینہ اس ملک اور قوم کی آبیاری کرتا ہے وہ بھی سرخرو ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، قائدین سے بھی اور تمام حاضرین سے جو یہاں موجود ہیں، کہ اپنے سامنے رکھیے علامہ کے افکار کو، اپنے سامنے رکھیے قائد اعظم کی جد و جہد کو، اور ان کو بنیاد بنائیے اس سیاسی تحریک کا جس کا آپ حصہ ہیں، تاکہ ووٹ کو عزت ہو۔ ووٹ کی عزت کا مطلب ہے غریب کی عزت۔
کیونکہ ووٹ دینے والا کوئی امیر نہیں ہوتا. صرف جمہوریت کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ انسان کو بطور انسان تعظیم دی جائے. ہمارا آئین بھی یہ چاہتا ہے, ہمارا دین بھی یہ تقاضا کرتا ہے. اور اگر ہم اپنے آئینی اور دینی تقاضوں کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم سرخرو ہوں گے اور ہمیں ایک منظم معاشرہ جو ہے وہ بطور ثمر ملے گا. میری آپ سے یہی گزارش ہے اور میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ یہ تحریک جس کا آپ حصہ ہیں اور یہ قوم جس کا ہم سب حصہ ہیں, انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتی رہے گی. بہت شکریہ.